بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کی سیاست کے اندر بھونچال آ گیا، چین نے بڑی چال چل دی، ایران اور افغانستان کا سی پیک میں شمولیت کا اعلان، بھارت اور امریکہ کے لیے بڑی مشکلات کا آغاز، افغانستان سے امریکہ کا بستر گول، مڈل ایسٹ کی سیاست میں بھارت کی حکمرانی کا خواب ادھورا رہ گیا۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سی پیک منصوبہ تمام ممالک کے خوابوں کی تکمیل کا منصوبہ ہے اور کس طرح ایران اور افغانستان چین کے تعاون سے اس منصوبے کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین کرام، پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر نے سی پیک کو علاقے کی ترقی اور تعاون کا شاہکار منصوبہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان چین بلکہ پورے خطے کی تقدیر بدل دے گا۔ سی پیک اور بیلٹ روڈ منصوبہ علاقائی ترقی خصوصاً پاکستان، چین اور ایران کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ یہ منصوبے خطے کی تقدیر بدل کر رکھ دیں گے۔ سی پیک منصوبوں کی حمایت کا غیر معمولی اقدام تہران حکومت کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کا اہم اشارہ ہے، کیونکہ ایرانی سفیر کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سی پیک اور BRI منصوبے خطے کی ترقی اور تعاون کے لیے انتہائی موزوں پلیٹ فارم ہیں، خصوصاً اسلامک ریپبلک آف ایران، اسلامک ریپبلک آف پاکستان اور پیپلز ریپبلک آف چائنا۔ یہ منفرد ترقی کے منصوبے نہ صرف ہمارے لیے فائدہ مند ہیں بلکہ علاقائی تعاون اور ترقی کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے لیے بھی سود مند ہیں۔ ناظرین اکرام، ایران نے گزشتہ برس چابہار ریلوے لائن منصوبے سے بھارت کو بے دخل کر کے خود اسے مکمل کرنے کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے بھارت اور ایران کے درمیان یہ معاہدہ 4 سال پہلے طے پایا تھا اور منصوبے کے تحت افغان سرحد پر چابہار سے زادان تک ریلوے لائن تعمیر ہونی تھی، لیکن بھارت کی جانب سے پروجیکٹ پر کام شروع کرنے اور فنڈز کی فراہمی میں مسلسل تاخیر ہوتی رہی۔ تاہم ایران یہ پروجیکٹ مارچ 2022 تک خود مکمل کرے گا۔ اس اہم منصوبے سے بھارت کی علیحدگی کے بعد ایران نے پاک چین راہداری اور بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ میں دلچسپی لینی شروع کر دی ہے۔ شروع دن سے ہی ایران کی خواہش تھی کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ سی پیک میں شامل ہو جائے، لیکن بھارت نے ایرانی قیادت کو چابہار ریلوے کے ذریعے سبز باغ دکھا کر سی پیک سے دور رکھا ہوا تھا۔ اب ایرانیوں کی آنکھوں کے سامنے سے بھارتی مکاری کا پردہ ہٹا ہے تو انہوں نے پہلی فرصت میں سی پیک میں شمولیت کا عندیہ دے دیا ہے۔ دنیا کے دوسرے حصوں کے برعکس جنوبی ایشیا میں علاقائی تعاون سرحدی تنازعات اور متصادم تزیوراتی ترجیحات کا شکار رہا ہے۔ 2013 میں اسے بیلٹ روڈ انیشیٹو منصوبے کو متعارف کروانے کے بعد سے چین نے جنوبی ایشیا میں معاشی مفادات کی تکمیل کا آغاز کیا۔ پاکستان چین کا پہلے سے ہی قدرتی طور پر معاشی اور دفاعی اتحادی تھا، جبکہ جنوبی ایشیائی خطہ تزیوراتی طور پر مشرق وسطیٰ کے تجارتی راستوں کے قریب واقع ہے۔ چین کے BRI اور سی پیک جیسے منصوبے اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ ایران اور افغانستان، جنہوں نے ماضی میں چین کے ساتھ قریبی تعلقات نہیں دیکھے، انہوں نے بھی سی پیک میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اپنے طور پر چین اور پاکستان دونوں نے سی پیک میں افغانستان کی شرکت چاہی ہے تاکہ نہ صرف افغانستان کا بیرونی امداد پر انحصار کم ہو سکے بلکہ اس عمل سے پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہو سکیں گے۔ اسی لیے سی پیک میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ نہ صرف علاقائی شراکت داری کا باعث بن سکے بلکہ پاکستان کے معاشی مفادات بھی حاصل کر سکے۔ ناظرین اکرام، سی پیک منصوبہ دنیا میں جاری سب سے بڑا ترقیاتی منصوبہ ہے۔ 56 ارب ڈالر مالیت کا پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ پاکستان کو تیز رفتار اقتصادی ترقی کی شاہراہ پر لے جائے گا۔ طویل، کشادہ
اور محفوظ سڑکیں، توانائی کے منصوبے، انڈسٹریل پارکس اور گوادر بندرگاہ کا منصوبہ، جس کی تکمیل دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متاثرہ پاکستان کے لیے روشن مستقبل کی نوید ہے۔ سی پیک کے قلیل المدتی منصوبے 2-3 سال میں، جبکہ طویل المدتی منصوبے 2020 تا 2030 تک مکمل ہو جائیں گے۔ کراکورم ہائی وے کو بہتر بنانے کے ساتھ M4 نیشنل موٹر وے پر بھی چینی انجینئر دن رات کام میں مصروف ہیں۔ ریلویز اور لائٹ ریز کی اپ گریڈیشن بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ منصوبے کا محور گوادر ہے، جہاں سی پیک منصوبہ بحر ہند سے ملتا ہے۔ یہیں سے تمام وسائل پاکستان کے مرکز اور مغربی چین کو جائیں گے۔ پاکستان اور چین میں تیار ہونے والا مال دنیا بھر میں بھیجا جائے گا۔ جہاں تک سی پیک کے فوائد کا تعلق ہے، اس کے اثرات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کراچی سے گوادر تک بننے والی شاہراہ آج کل مصروف نظر آتی ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو روزانہ ہی کراچی سے گوادر جاتے ہیں۔ وہ صبح 4 بجے گھروں سے نکلتے ہیں اور صبح 8 بجے تک گوادر پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر بننے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ بروقت اور اعتبار سے جامع تکمیل کی صورت میں ملک کا معاشی جغرافیہ تبدیل کر دے گا۔ اس سے قبل جس منصوبے نے پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر معاشی اور معاشرتی تبدیلیوں کی راہ ہموار کی تھی، وہ انڈس واٹر ورکس منصوبہ تھا، جس کے تحت منگلا اور تربیلا ڈیم کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہزاروں کلومیٹر طوالت کی نہریں بھی بنائی گئیں۔ اس کے نتیجے میں اب وہاں سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں۔ جہاں پہلے گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا تھا اور جہاں 1970 کے عشرے تک ویرانہ تھا، وہاں اب ہنستے بستے شہر موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، سی پیک سے ہونے والے سب سے زیادہ غیر معمولی اور دیر پا فائدے بلوچستان اور جنوبی خیبر پختونخوا کے محرومی کے شکار اضلاع میں رہنے والے لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ مصنوعات اور خدمات کی قومی مارکیٹ سے ان اضلاع کے ملاپ سے ان کی ماہی گیری، کانکنی، لائیو سٹاک، زراعت اور دیگر سرگرمیاں اقتصادی طور پر قابل عمل بنیں گی۔ یوں روزگار اور ملازمت کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور اس طرح انہیں غربت سے نکلنے میں مدد بھی ملے گی۔ ناظرین اکرام، امریکہ اور بھارت ایک حکمت عملی کے تحت چین کے پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے معاشی تعلقات اور سی پیک منصوبے کو چند سالوں سے پیچھے دھکیلنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ان کوششوں کی بنیادی وجہ امریکہ کے عالمی اور علاقائی سلامتی کے مسائل ہیں۔ ناظرین اکرام، سی پیک سے متعلق دونوں ممالک کے ترجمانوں نے کافی مواقعوں پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ ان کے خیال میں سی پیک ان کی ایشیا اور چین کے بارے میں منصوبوں میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، اس لیے دونوں ملکوں نے مل کر سی پیک کو ناکام بنانے کے مختلف منصوبوں پر کام شروع کیا۔ ان کا ابتدائی حملہ سی پیک کے بارے میں غلط معلومات کی مہم تھی، جس کے تحت پاکستان کے لیے اس منصوبے کی افادیت پر سوال اٹھائے گئے۔ اس منصوبے کا دوسرا اہم جزو پاکستانی حکومت کے لیے سیاسی مشکلات پیدا کر کے اس کے سی پیک سے متعلق عزم کو متزلزل کرنا تھا۔ حالیہ دنوں میں ایران اور افغانستان کے سی پیک منصوبے میں شامل ہونے کے متوقع اعلان پر بھارت اور امریکہ چوکنا ہو چکے ہیں۔ دونوں کو معلوم ہے کہ اگر یہ منصوبہ ان تمام ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر گیا تو یقیناً امریکہ کو مڈل ایسٹ سے دفع ہونا پڑے گا اور بھارت کی مڈل ایسٹ کے اندر حکمرانی کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔